علی ظفر صاحب، جب تحریک انصاف کی حکومت تھی تو اس وقت بھی اسد طور صاحب پہ ایف آئی اے نے بڑے مقدمے بنائے اور کافی ان پر تشدد بھی ہوا، تو اس وقت تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے وہ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتی تھی۔ اب جو ہے آج کل تحریک انصاف جو ہے وہ اسد طور کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہی ہے، لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو ایف آئی اے ہے، کیا اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ یہ کسی اور الزام میں، کسی اور مقدمے میں انکوائری کے لیے صحافی کو بلائے اور پھر اس کے خلاف کسی اور چکر میں ایف آئی آر درج کر دے اور ایف آئی آر میں الزام جو ہے وہ بھی کلیئر نہ ہو؟ جی ہاں امیر صاحب، بالکل نہیں ہے، لیکن بدقسمتی سے اس وقت یہاں پوزیشن یہ ہے، پاکستان میں یہ عام دیکھنے میں آ رہا ہے کہ قانون کو ہی نہیں امپلیمنٹ کر رہا، نہ فالو کر رہا ہے۔ قانون جس طرف توڑنا چاہتے ہیں لوگ توڑ دیتے ہیں، اور یہ پی ٹی آئی کی لیڈرز کے جو میں نے کیسز دیکھے ہیں، جو میں دیکھ بھی رہا ہوں، اس میں یہ اکثر اور بیشتر یہی ہو رہا ہے جو آپ کے ساتھ ہوا۔ میں کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن آپ یہ ایک طرح ہمارے فولڈ میں آ گئے ہیں۔ جو پی ٹی آئی کے لیڈرز کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ایک مقدمے میں انویسٹیگیشن ایف آئی اے جس کی کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن وہ ایک مقدمے میں آپ کو بلاتے ہیں اور دوسرے مقدمے میں آپ کو جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ اور انکوائری بھی نہیں ہوتی، ہائی کورٹس آتے ہیں، ہائی کورٹ کہتے ہیں آپ انکوائری کے بغیر آپ نہیں پکڑ سکتے، لیکن وہ پھر بھی دوسری انکوائری شروع ہو جاتی ہے، کبھی اسلام آباد سے اور کبھی لاہور سے اور کبھی پشاور سے اور کبھی کراچی سے۔ تو یہ معاملات جو چل رہے ہیں، یہ ہوتا یہ ہے کہ الٹیمیٹلی آپ نے انگریزی کی کہاوت سنی ہوگی کہ واٹ ایور ہیپنز کمز اراؤنڈ دین۔ جی، وہ لٹرلی یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو آج کل پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے یا آپ کے ہمارے فیلو صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ہم کنڈیم تو کرتے رہیں گے، لیکن کچھ لوگ اس پہ خوش ہوتے ہیں۔ جب وہ خوش ہوتے ہیں تو پھر وہ ڈویژن آ جاتی ہے۔ اچھا، اب اس لیے جب آپ کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو، ہر ایک کو اگر ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوں گے تو کل کو ان کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا یہ تاریخ ہم دیکھتے رہے ہیں کہ یہ اس طرح ہو رہا ہے۔ اچھا ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، یہ ابھی تو شہباز شریف صاحب نے وزیر اعظم بننا ہے، جب وہ وزیر اعظم تھے تو مجھے یاد ہے کہ ایک سیمینار میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم آزادی صحافت کا تحفظ کریں گے۔ ابھی انہوں نے دوبارہ بننا ہے دوسری دفعہ، تو صحافیوں کی پکڑ دھکڑ شروع ہوگی۔ آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے صرف آپ کے لیے پرابلمز نہیں کریٹ ہوں گے، بلکہ یہ جو انٹرنیٹ کی بار بار بندش ہے، اس سے پاکستان میں فورن انویسٹمنٹ کے راستے میں بھی رکاوٹیں پیدا ہوں گی؟ میر صاحب، ظاہر ہے یہ واقعہ جو ہے ہماری گورنمنٹ بننے سے پہلے ہی پیش آیا ہے، اور جب بنے گی انشاءاللہ تعالیٰ تو بالکل اس کو دیکھیں گے اور ان کے ساتھ کسی طرح کی زیادتی نہیں ہوگی، اس کا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سابقہ دور میں جو زیادتیاں صحافیوں کے خلاف ہوئی ہیں، کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہیں۔ خاص طور پہ میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ میں تو ان کیمپس میں بھی شریک ہوتا رہا، یہاں جو میر شکیل الرحمان صاحب کو جب گرفتار کیا گیا، آپ کے جیو کے باہر کیمپس لگتے تھے، تو اور وہ بھی جھوٹے اور بے بنیاد الزامات، یہی تھا کہ انکوائری کے لیے بلایا گیا اور پھر بند کر دیا گیا اور ایف آئی آر بعد میں آئی۔ جھوٹے اور بے بنیاد الزام کی بنیاد پہ انہیں اور کتنے دن ان کو جو ہے وہ پابند سلاسل رکھا گیا۔ تو ہم تو اس وقت بھی آواز اٹھائی، یہ نگران حکومت اسی راستے پہ چل رہی ہے۔ جو ہماری باقی بھی صحافیوں کے خلاف زیادتیاں ہوئی، ہم ان کے ساتھ کل بھی کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہوں گے۔ لیکن ایک بات جو ہے کہ انہیں الزام غلط ہے یا جھوٹا ہے، لیکن کم از کم عدالت میں جائیں گے انشاءاللہ، ضمانت ملے گی اور لا ول ٹیک اٹس اون کورس۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ، آپ نے تو ہمیشہ فلور آف دی ہاؤس پہ صحافت کی آزادی کو سپورٹ کیا ہے، لیکن آپ یہ نہیں سمجھتی کہ یہ جو ابھی حکومت آنے والی ہے، اس سے پہلے یہ جو اچانک میڈیا کے خلاف ایک آپریشن شروع ہو گیا ہے، تو لینڈ مائنز بچھائی جا رہی ہیں نئی حکومت کے راستے میں؟ دیکھیں 2008 میں جو حکومت آئی، اس نے تو ایک سٹیٹڈ اپنا آبجیکٹو کہا کہ ہمیں مہازارہ کی سیاست نہیں کرنی اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن ختم، اور وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت وہ ہوا۔ انفارچونیٹلی آئی وڈ سے جب پی ایم ایل این کی حکومت آئی تو نیب گردی کچھ حد تک شروع ہوئی، کچھ حد تک، لیکن جب عمران خان اور جس آئیڈیالوجی نے عمران خان کو پیدا کر کے آگے لے کے آئے، انہوں نے ہی ہائیبرڈ نظام کے وہ خالق تھے۔ انفارچونیٹلی ابھی تک ہائیبرڈ نظام اس ملک میں رائج ہے، اور وہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا۔ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے
جب صحافیوں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے، جب سیاستدانوں کے پولیٹیکل ورکرز، آج کچھ خواتین آج تک اندر جیلوں میں ہیں، وہ ہماری پولیٹیکل کولیگز ہیں، مجھے دکھ ہوتا ہے. لیکن اس کے لیے سیاستدانوں کو اپنی جو مہازارائی والی پالیٹکس وہ ختم کرنی ہوگی، اور اس پہ ایکولی ذمہ دار عمران خان کی جماعت ہے، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ انٹری پوائنٹ ہائیبرڈ نظام کا وہ خود تھے، جہاں پارلیمنٹ مفلوج، جہاں جوڈیشری مفلوج، جہاں صدارتی محل سے سارے احکامات آتے ہیں، وہ سسٹم، اگر آپ کو سسٹم کو خاتمہ کرنا ہے تو سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھنا ہوگا اور کچھ رولز آف دا پالیٹکس نئے سر طے کرنے ہوں گے. جب تک یہ نہیں ہوگا تو یہ صحافت کے ساتھ، سیاست کے ساتھ خود یہ نظام چلتا رہے گا، کیونکہ پھر پاور سینٹرز جو ہیں، اب اتنے مختلف پاور سینٹرز ہیں، مجھے نہیں پتا کہ اب یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ اس کی ذمہ دار ہے، کون ذمہ دار ہے. چلے یہ پتا تو اب آپ جب حکومت میں آئیں گے تو آپ کو فوراً ہی پتا چل